نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير لا يحب الله الجهر بالسوء۔ پارہ نمبر 6، دورہ قرآن 2022۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں میرے آپ کے لیے کیا رکھا ہے، اس کو ڈسکور کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ ہمارے دل دماغ پر آئے اور ہم اس سے بہترین فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ تو آج کے اس بارے میں ہم دعا کی طاقت میں جو موضوع دیکھیں گے وہ کیا ہے، مظلوم کی بد دعا، یعنی مظلوم کی دعا کو بد دعا کہتے ہیں۔ جو اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنے جب وہ پکارے۔ تو مضطر اور مظلوم کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ کسی کی دعا سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان مظلوم کی بد دعا سے ہو سکتا ہے۔ کسی پہ ظلم کرنے سے بچیے، اور یہ مضمون ہم پارے کے بالکل شروع میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی بات کو پکار کر کہے۔ جہر اللہ کو نہیں پسند، یعنی خام خواہ ہر وقت لوگوں کی برائیاں کرتے رہنا اور ان کو برا بھلا کہنا۔ ہاں، صرف ایک ہستی کو اللہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کی برائیاں بیان کرے، بتائے لوگوں کو دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ کون ہے؟ مظلوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن میں مظلوم بن کر آؤں، میں یہ گوارا کرتا ہوں، لیکن یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ قیامت کے دن میں ظالم بن کر آؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، لہٰذا آج دنیا میں کوئی کسی پہ اگر ظلم کرنے لگے یا ظلم کا خیال بھی آنے لگے تو اپنے آپ کو روک لے۔ آپ کا خیال ہے کہ ظلم صرف ابو جہل نے اپنی لونڈی بی بی سمیہ اور یاسر پہ کیا، یا آپ کے خیال میں ظلم ہلاکو خان نے کیا امت پہ؟ یہ تو وہ بڑی باتیں ہیں نا۔ آپ اور میں اپنے عمل کی غذا لیتے ہوئے خود سے پوچھیں کہ کہیں میں کسی پہ ظلم تو نہیں کرتی۔ ظلم کی عموماً 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خالق پہ ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری چیز، انسانوں پہ ظلم، جس میں معاملات ہیں، انسان دوسروں کے حقوق مارتا ہے، کام کروائے اور پیسے نہ دیے، کسی کا حق مار لیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے جو حقوق ہم پر ہیں، یعنی اللہ نے حقوق اللہ جو ہم پر فرض کیے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور چلے کہ زکوٰۃ تھی سر پہ، جس کو آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو فرائض آپ کے سر پر تھے وہ پورے نہیں کیے۔ کوئی مرا تو اس کے ذمہ کچھ روزے تھے۔ ایسی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ فرضوں کی کمی سنتوں سے اور سنتوں کی کمی نفلوں سے پوری کر دی جائے گی۔ اور جو ظلم جس سے آپ نے میں نے بہت ڈرنا ہے، جس میں خالق بھی پیچھے ہٹ جائے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، اور وہ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ ظلم، حقوق العباد کا ظلم۔ اس کا بدلہ لیے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے۔ اور بہت ساری دعائیں قرآن میں اور بھی جگہوں پہ آئیں گی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم میں سے نہ کرنا، سورۃ الاعراف کی آیت 47 ہے۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر ایسی جگہ رکھ دینا جو غیر مناسب ہو۔ کسی کی گاڑی، یعنی اس پاکستان کے ٹرپ میں نے 2 لوگوں سے سنا، اور شاید کتنے اور ہوں گے، گاڑی خریدی، کچھ ماہ کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی تو چوری کی تھی۔ اب جس نے لی اس کا نقصان ہوا کہ دوسرے کا؟ تو وہ کیا خیال ہے، وہ جو 25-30 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا ہوگا، اگر جس نے بیچی، وہ بچ جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کے نیچے کی 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا جس نے کسی کا زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا بھی ہتھیا لیا۔ اس کو ہتھیانا بھی کہتے ہیں۔
نہیں کرنا چاہیے. شرک کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حق ہے عبادت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ. تو جب آپ اللہ کی جگہ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو ایسے بھی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول، یہ بھی ہمارے کلچر میں بہت ہے. حتیٰ کہ جو انسان کسی کو گالی دیتا ہے، اور معذرت کے ساتھ میاں صاحب جن کی زبان بڑی تیز ہے، جن کو پتہ ہے اس نے کیا بولنا ہے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ اکثر بیویاں نہیں گالیاں دیتی مردوں کو، لیکن جو مرد کم پڑھے لکھے یا اللہ سے نہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ بات پہ بات بیوی کو گالی دیتے ہیں. پل صراط اس کا آخری کونا، یعنی میں ہر سال ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ یہ میرا ٹیبل ہے، آپ اس کو ایک ایگزامپل میں لیجئے کہ اگر یہ میدان محشر ہے، اس کے ساتھ یہاں جہاں تک میرا لیفٹ ہینڈ جا رہا ہے، ادھر اپنے امیجینیشن میں لائیے کہ یہاں جہنم ہے، اور وہ آگے یعنی یہ جہاں پھولوں کا بکے رکھے نا وہاں جنت ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے جا کے. تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. پل صراط جہنم کے اوپر ہے. جنت میں جانے والوں کو بھی اس پل صراط کے تھرو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. وہ کیسے کیا ہوگا یہ ہم اس بارے میں دیکھ لیں گے. اس وقت یاد رکھیے کہ اس کا بالکل آخری کونا، یعنی میدان حشر کی ساری سختیاں، ساری باتیں سہلیں گزر گئیں. اس کے بعد یہاں سے گزار کے بندہ پل صراط کے آخری کونے پہ پہنچے گا. وہاں چیک پوسٹ رکھی ہوئی اللہ نے. کبھی آپ سفر کریں ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیکنگز ہوتی رہتی ہیں. پہلے آپ کو شروع میں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پھر آپ کو سیکیورٹی میں سے گزارتے ہیں، پھر آپ کے بیگز گزرتے ہیں، اسکینرز ہیں، پھر آپ کو کسی شیشے کے باکس میں سے گزارتے ہیں، پھر آپ کے اخیر جب لگتا ہے کہ ساری کلیئرنسز ہو گئی لیکن جہاز سے پہلے بھی کھڑے ہوتے ہیں چیک پوسٹ لگا کر. یہ آخری چیک پوسٹ جس کے بعد آپ نے جنت یا جہاز میں گھسنا ہے اس کا نام قنطرہ ہے. قنطرہ، قاف نون تو اے راہا. وہاں حقوق العباد کے تصفیے ہوں گے. وہاں کھڑے ہوں گے آپ کے وہ رشتہ دار، وہ آپ کی ماسیاں، وہ آپ کے ڈرائیور، وہ آپ کے مالی بابا، اور وہ سب لوگ جن کی آپ نے چغلیاں کیں، جن کی آپ نے عزتیں پامال کیں، اور وہ بیویاں جن بیچاریوں کو کہاں کوئی جائے گا وہاں دبا کے رکھنے والے. اللہ تو بھیج رہا ہے. پیچھے سے دیکھیں نا آپ کا بورڈنگ پاس جو مل گیا. بورڈنگ پاس کیا ہے؟ آپ کی جنت. جاؤ بھائی، اس کو اجازت ہے. ٹکٹ وکٹ چیک کرتے ہیں، وقت ٹھیک ہے، ٹائم ٹھیک ہے، لگیج کتنا تھا، کرا کے آپ کو جانے دیا. اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، لیٹ دیم گو. بٹ وہ جہاز میں جانے لی ایئر لائن نہیں جانے دے رہی. تو لوگوں کے تعلقات، لوگوں سے معاملے میں ظلم سب سے بڑا اندھیرا ہوگا قیامت کے دن، اور دہکتی بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو. کئی جگہ واپس آنا پڑے گا وہاں سے ہو کے، پھر ایک ڈبکی لگے گی جہنم کی، پھر نہ جانے کیا ہوگا. یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے، بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا اگر اس نے دنیا میں مارا تھا. تو یاد رکھیے کہ وہ ظلم جس کے اوپر اسلام اتنا بولے، اتنا کہے، کم از کم ہمارے بیچ میں سے نکل جانا چاہیے. کم تولنے والا ظالم ہے. حدیث قدسی ہے کہ اے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی ظلم نہ کرنا. ہم آگے پڑھیں گے. ظلام کا لفظ ہے، لیس اللہ بظلام للعبد. اللہ اپنے بندے کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، تو لہٰذا میں نے اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا ہے. اچھا، سیدھے سادھے مرد ہیں، نہیں اس کو پتہ چلتا شریف ہے یا بھولا ہے یا کسی بھی طرح سے دور ہے، بیوی ظلم کر سکتی ہے اس پہ. ان کو کیا پتہ لگے گا؟ وہ رب شوہر کو پتہ ہے، وہ دلوائے گا آپ سے آپ کا حق. سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے کہ بچے کو سکھانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز لقمان نے جو سکھائی تھی، ظلم نہ کرنا. جو ظلم خاص طور پہ آپ کو اس پارے میں ملے گا. میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کے پارے کو ریویو کیا کہ دیکھو تو صحیح کہ اس میں ظلم کتنا ہے، تبھی تو اس موضوع کو رکھا. تو جو چیزیں مجھے نظر آئیں، پہلے ہی آیتیں جو بھی آپ کو بتا رہی ہوں، جو ہم شروع میں کریں گے، پھر اس کے بعد 160 سے 161 میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، یعنی ظلم کی وجہ سے بنی اسرائیل پر نفیس چیزیں حرام کر دی گئی تھیں. سورۃ مائدہ آتی ہے جب، تو آیت 25 سے 26 میں دکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بزدل قوم کے لیے بد دعا کی تھی، تبھی تو پھر اللہ نے ان کو چھٹکارا دیا. قابیل کا حابیل پہ ظلم دکھتا ہے آیت 27 سے 31 میں. اکثر لوگ زمین پر رہتے ہوئے ظلم کرتے ہیں، آپ کو یہ بھی آگے دکھتا ہے 32 میں. پھر 33 34 میں دہشت گردی کی سزا، ڈکیتی کی سزا آ رہی ہے آج کے بارے میں. چوری کی جرم کی حد ہے 38 40 میں.
پھر 45 میں وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ نظام کو یا اللہ کی کتابوں کو نافذ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ پھر آیت 50 میں عادلانہ شریعت یا ظالمانہ جاہلیت، یعنی جہالت جو پھیلی ہوئی ہے اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے 51 سے 53 میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جو ہم پارے کے دوران دیکھیں گے، بس آج یہاں ایک نیت ضرور کیجیے گا کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ رہ گئی بات کہ ظالم جب کسی پہ ظلم کر دے تو مظلوم کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس وقت بہت پیارا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک کالی لونڈی رہتی تھی، بلکہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اسی طرح سے آتا ہے، امراتن سودا۔ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا ہوا تھا لیکن وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کہتی کہ ایک دفعہ ایک لڑکی جو دلہن تھی، اسی قبیلے میں کسی سردار کی بیٹی ہوگی، وہ نہانے کو نکلی تو آپ کو پتہ ہے کہ کھلی جگہوں پہ، دریاؤں کے کنارے یا ایسی جگہوں پہ یہ لوگ شاور لیتے ہیں، تو اس نے اپنے کمر کی پٹی، جیسے کمر بند یا پٹکا نہیں ہوتا، وہ سرخ رنگ کا تسموں کا تھا، چمڑے کا، جیسے لیدر کا کوئی زیور ہوتا ہے، اس نے وہ اتار کر رکھا یا اس سے گر گیا۔ پھر ایک طرف سے ایک چیل گزری اور وہ کمر بند گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر لے گی، ریڈ کلر کا، تو اس نے سمجھا گوشت ہے۔ اب وہ ہار چوری ہو گیا، قبیلے والے کنسرن ہے، اس عورت پہ الزام لگ گیا۔ گھر کی ملازموں پہ کبھی مت الزام نہ لگائے۔ اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کی تلاشی بھی لے لی اور وہ عورت بالکل بوجھل ہو گئی، اس کا دل کھٹا ہو گیا۔ اس نے اپنی زبان میں دعا کی، کفر پہ تھی وہ بھی، کہ اے خالق اگر تو ہے تو میری بے گناہی ثابت کرا دے، میں ان کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی۔ اللہ نے کیا کیا کہ پورے قبیلے کے لوگ ایک جگہ جمع تھے، تو دور سے ایک چیل آتی ہے تو وہی ہار کو سب کے سامنے نیچے پھینک دیا۔ اب تو وہ شرمسار تھے، جیسے کل جریج کا واقعہ سنا۔ خیر معافیاں، اس نے کہا کہ اگر واقعی تم مجھ پہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہو نا تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہوں گی۔ انہوں نے اس کا سامان باندھا دیا، کہا جاؤ مت، جدھر جانا چلی جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ بس اس کے بعد وہ عورت ادھر سے ادھر گزرتی مسجد نبی کے قریب آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ میں ایک مظلوم عورت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ آپ نے نہ صرف یہ ہے کہ اس کی عزت کی، اس کو مسجد کے ساتھ یہ خیمہ لگا دیا اور کہا کہ تم ادھر رہو اور فارغ وقت میں کچھ صفائی ستھرائی کر دے گی۔ یہ عورت جب مسجد کی صفائی کرتی اور فارغ وقت میں آپ کی ازواج مطہرات کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ تو یہ پورا واقعہ حضرت عائشہ سے ہمیں ملتا ہے، خود بھی پڑھ سکتے ہیں جا کر بک میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب ہم سب بیٹھ جاتے تھے نا تو باتیں کرتی جیسے عورتیں کرتی ہیں، تو وہ عورت ایک شعر پڑھتی تھی جس کا خلاصہ کیا تھا کہ وہ ہار کی یا وہ کمر بند کی چوری والا دن بھی میرے رب کی قدرتوں کا یا عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی کا دن تھا کہ جو مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی میں لے آیا۔ تو یہ کہتی ہے کہ پھر ہم پوچھا کرتے تھے کہ اماں وہ کون سا دن تھا، تو اس پہ وہ یہ واقعہ سناتی تھی۔ وہ عورت فوت ہوئی، صحابہ نے یہ سوچا کہ ایک عام سی عورت ہے، اب اس کا کیا اہتمام کیا جائے، اس کا جنازہ پڑا اور جا کے دفن کرا ہے۔ اللہ کے نبی کو اگلے دن یا ایک آدھ دن کے بعد خبر ہوئی، استفسار ہوا وہ عورت کی طرح، کہا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے اس کو دفنا بھی دیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر تک لے چلو۔ پھر آپ وہاں گئے اور آپ نے اس کی قبر پہ دعا کی یا اس کے لیے استغفار کی دعا کی۔ تو یاد رکھیے گا اب یہاں کیا ہوا، ذرا سا سوچیے گا، جو آپ کو نقطہ دے کر آگے جانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں مظلوم ہونے کی صورت میں، اس سے بہتر کیا ہے کہ اپنے لیے دعا کر لیں۔ یہ جملہ لکھ لیجئے، جب کبھی کوئی آپ پر ظلم کرے، آپ کا دل توڑے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مضطر کی دعا سنے؟ مستجاب الدعوات کون ہوتے ہیں؟ مظلوم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ایک جملہ بولتی ہوں، لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، القریب اس کی دعا سنتا ہے جو خود اس کے قریب ہوتا ہے۔ دکھ کا وقت، الزام کا وقت، دل ٹوٹا ہوا وقت آپ کو اللہ کے قریب کر دے تاکہ القریب آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے، نیکی کو قبول کرنے کی نیت کریں۔ میں یہ نہیں آج تک کر پائی تھی، آج سے یہ نیت کرتی ہوں۔ آج تک میری یہ کمی ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے، پتہ تو ہوتا ہے یہ نیکی لیکن چھوڑی ہوتی ہے،
میں تہجد کر لوں گی اپنی شروع، میں یہ کر لوں گی وہ، اس وقت پہ کچھ قبول کیجئے۔ جو ہی آپ اپنی اس دکھ کی کیفیت کو کسی نیکی کی صورت میں اڈاپٹ کریں گی تو آپ کون بن گئی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کی کیٹیگری میں آ گئی۔ المجیب اس کی دعا سنتا ہے جو اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ ایسے وقتوں میں اللہ سے ایک ہاتھ اور قریب ہو جایا کریں، اپنا سر اس ہستی کے آگے ڈال دیجئے کہ جو زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ہماری بہت ساری دعاؤں میں مانگ نہیں ہوتی، صرف لفظ ہوتے ہیں، صرف باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی بد دعا سے اگلے کی ٹانگ ٹوٹ بھی گئی، اگلا فوت بھی ہو گیا اور اگلے کا گھر اجڑ بھی گیا، پھر آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ پیاس تو مجھے لگی ہوئی تھی تو میں کہتی اللہ کرے وہ فلاں کا پانی بھی چھوٹ جائے، نہیں ملا اس کو، چلو اس کا پانی بھی گیا، دودھ کا گلاس بھی گر گیا، شربت کا بھی گر گیا، تو میں تو بھی پیاسی ہوں۔ یہ مانگا کریں کہ اللہ اس کو پلٹا دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور ایک آخری بات، یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر آپ اس پہ پہنچ گئے نا تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی دکھ ہی نہیں کرے گا۔ آپ کہیں گے اللہ کی قسم آج تک مجھے کسی نے دکھ نہیں دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ نہ ہمیں ظالم کرے اور نہ مظلوم کرے۔ یاد رکھیے گا ظالم اور مظلوم دونوں ہی نہیں پسند اللہ کو۔ ہاں ایسے مظلوم کے جس پہ کوئی بس ہی نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ناطے کسی ملک میں ظلم ہے یا جیسے قبضہ ہو گیا، قیدی ہو گئے، جان بوجھ کے ظالم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔